اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے یہ دنیا ہے، یہاں تو روتے گاتے گرتے پڑتے خوشی غمی میں زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن ایک دن آخرت ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج عمل کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، جب اس عمل کا صلہ ملے گا اور عمل نہ کرنے پر سزا ملے گی تب انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے اس کا فائدہ اٹھا کر زندگی کا کچھ نیکیاں اکٹھا کر لی ہوتی، کچھ عمل کر لیا ہوتا۔ بلکہ مرنے والے اللہ کی بارگاہ میں منت کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں صرف 2 رکعت دنیا میں جا کر پڑھنے کی اجازت دے دے، لیکن ارشاد ہوتا ہے بندے جب ہم نے تجھے موقع دیا تھا اس وقت تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں بہانہ مت کیجیے، روزہ رکھنے والے کو صبر اللہ دیتا ہے۔ اور ایک بات آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی غربت کی، تنگ دستی کی یا محنت مزدوری کی وجہ سے آپ کا روزہ پر مشقت ہے، آپ کے روزے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی، جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی اس کا صلہ اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ روزہ رکھ کر اے سی میں سونے والوں کا ثواب الگ ہے اور روزہ رکھ کر لوم چلانے والوں کا ثواب الگ ہے، دونوں کا ثواب یکساں نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر کے اے سی میں آفسوں میں بیٹھنے والوں کا اجر الگ ہے اور روزہ رکھ کر کے دھوپ میں مارکیٹ میں بیٹھنے والوں کا اجر الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر اقبال نے اس فلسفے کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ جو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے اذان دیتا ہے اس کے الفاظ بھی وہی ہے، اور جو مسجد کے اندر اذان پڑے اس کا معنی بھی وہی ہے، اور جو جہاد کے صحرا میں اذان دے اس کا معنی بھی وہی ہے اور اس کے الفاظ بھی وہی ہے۔ لیکن جو اذان کا ثواب مسجد میں کھڑے ہونے والے مؤذن کو ملتا ہے وہ مجاہد کو نہیں ملتا، اس لیے کہ دونوں کی اذان میں بڑا فرق ہے۔ مؤذن کی اذان پر چند لوگ مسجد میں آتے ہیں اور مجاہد کی اذان پر پوری قوم کو اللہ کامیابی اور فلاح عطا فرماتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ یہ اذان پنکھوں کے سائے میں ہے، یہ اذان چھت کے سائے میں ہے، یہ اذان راحتوں میں ہے، اور وہ اذان مشقتوں اور تلواروں کے سائے میں، دونوں میں فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے اقبال کی فکر سے روشنی لے کر کہہ رہا ہوں، اور حدیث پاک کہ جس نیکی میں جتنی مشقت اور تکلیف ہوگی اس کا صلہ اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو لوم چلانے والے مزدور کبھی غمگین نہ ہوں کہ کیسے کریں، ہمت سے کام لیجیے، جہنم مت خریدیے، جہنم کی عذاب مت خریدیے۔ اگر اللہ کی مرضی کسی کو مزدور بنایا، کسی کو سیٹ بنایا، لیکن آپ کو کام ہمت سے لینا ہے، اللہ اس کا صلہ بہت بڑھا دے گا۔